وہ چیز ہے کیا؟ وہ کون سی شے، کون سی چیز ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے مگر دکھتی نہیں؟ کہیں کہیں اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور شیطان ہر طریقے سے پنجہ مارتا، گھیرتا ہے کہ یہ اچھے راستے پہ کیوں چل رہا ہے، اس کو پکڑو. شیطان لگا پڑا پیچھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کون سی چیز ہے ذرا پیارے سنو، وہ ہے حسد. کیا ہے بولو؟ غرور، تکبر، گھمنڈ، جلن، حسد. یہ ایسی بیماریاں ہیں. حدیث شریف میں اس کا ذکر آتا، نبی فرماتے ہیں حسد کو آقا نے اس طرح کہا ہے. کیا کہا بولو؟ اس طرح. اس طرح کیا ہوتا تھا؟ پہلے ایک ہتھیار ہوتا تھا جس سے بال بنائے جاتے تھے. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں ابھی بھی اب تو ریزر وغیرہ کیا کیا چل رہا ہے. سمجھے؟ اسٹائل بدل گیا. پہلے وہ چمڑے سے یا پتھر سے یا ریتی سے اسے تیز کرتے تھے تو پھر سر مونڈتے تھے. خطرناک. نبی نے اس کو اس طرح فرمایا. صحابہ نے عرض کیا آقا یہ اس طرح کیوں کہا؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ وہ اس طرح نہیں ہے جو بالوں کو مونڈ دیتا ہے، جو بالوں کو ہلاک کر دیتا ہے، سر سے بال ختم کر دیتا ہے. حسد وہ اس طرح ہے جو دین اور اسلام کو برباد اور ہلاک کر دیتا ہے. یہ تشریح فرمائیے کیا کر دیتا ہے. آپ ذرا دیکھو، غور کرو کتنا حسد انسان کے اندر. حاجی جی ہیں مگر حسد بھرا ہوا، نمازی ہے مگر حسد بھرا ہوا، مولوی ہے مگر حسد بھرا ہوا، حافظ و قاری ہے مگر حسد بھرا ہوا، پڑوسی ہے حسد بھرا ہوا. کسی کا مکان اچھا بنا اس کے پیٹ میں درد ہوا. یہ ساری باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہیں تک کہ حسد کی بنا پر انسان کسی کی اچھائی کرنا تو الگ رہا، سننا بھی گوارا نہیں کرتا. سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. اور سنو، ہاں یہ حسد کی بنا پر، یہ حسد کی بنا پر مقتدی جس امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہا، توجہ رکھو، وہ امام اگر اللہ اکبر کہے تو رکوع میں جائے، سارے لوگ رکوع میں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، سارے لوگ سجدے میں. پیچھے والا چاہے ولی ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، سید ہو، کوئی بھی ہو، اگر امام کے کہنے پر اللہ اکبر پر سجدے میں نہیں گیا یا رکوع میں نہیں گیا، وہ سوچے میں تو ولی ہوں، وہ سوچے میں تو مفتی ہوں، وہ سوچے میں تو علامہ ہوں، امام سے پہلے جاؤں گا. تو پیارے سن لو، شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے اگر امام سے پہلے چلا گیا تو مفتی ہوگا، علامہ ہوگا، کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہوگا، امام سے پہلے گیا تو تیرا یہ سجدہ مقبول نہیں بلکہ مردود ہے. کیا بولو؟ مردود ہے، مقبول نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت قبول نہیں کرتا ہے. مگر کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، شروع کر دیتے ہیں. اب شیطان پیچھے پڑا، سوچا بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، بڑا اچھا کر رہا. شیطان نے پیچھے نہیں کھینچا اور اوپر چڑھا دیا. توجہ رکھنا، شیطان کی سیاست دیکھو، اس نے پیچھے نہیں کھینچا، نماز پڑھنے سے نہیں روکا،
بلکہ اور آگے بڑھا کر کے کہا مسجد سے 2 منٹ بعد میں نکل، اور نکلنے کے بعد اب اگر تیرے گاؤں میں کوئی عالم ہو یا کوئی مفتی ہو یا کوئی اور ہو تو بتا، وہ تو تجھ سے پہلے نکل گیا، تو بعد میں نکلا، تو اس سے بڑا پرہیزگار ہو گیا۔ اب روڈوں پر ادھر ادھر چوراہوں پر ادھر ادھر اپنے چرچے اس نے شروع کر دیے صاحب، یہیں سے اس نے باتیں نکالنا شروع۔ مگر پیارے جب میں پڑھا رہا حدیث شریف جب سامنے آئی تو سنو، آنکھوں میں لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے چکر میں آ گئے ہیں۔ اب ذرا سنو حدیث کا جملہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں لا يستخف بحقهم الا منافق بین نبی فرماتے ہیں کسی مولانا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی، پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے ہیں جو علماء کو، عالموں کو، چاہے وہ امام ہو یا مدرس ہو، پڑھانے والے ہوں، جو عالموں کو، علماء کو کمتر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے، نبی نے مہر لگا دی وہ کھلا ہوا منافق ہے۔ پیارے وہ کون ہے بولو؟ منافق۔ اور نبی جس پہ مہر لگا دے شک ہو جائے گا کیا؟ لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق، وہ کھلا ہوا منافق۔ تو تمہیں شیطان کے اس حملے سے بچنا ہوگا اور منافق نہیں بننا ہوگا۔ بولو قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالی منافقین کو اور کافرین کو دونوں کو ایک جگہ جہنم میں اکٹھا رکھے گا۔ کیا قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ مگر لوگ نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے، اتنا موٹا نفس، اب کسی کو گردانتے ہی نہیں۔ یہ جو اندر بت ہے نا شیطان ہے، پہلے اسے مارنا پڑے گا، چاہے وہ مولوی کے اندر ہو یا مقتدی کے اندر ہو یا امام کے اندر ہو۔ بعض مولانا بھی ایسے ہیں، 2-4 کتابیں پڑھی وہ بھی پھٹا پھر رہا، حاشیے کو متن کو حاشیہ سمجھتا ہے، وہ بھی کہتا انا، جب تک یہ انا میں ہی ہوں، جب تک یہ انا ختم نہیں ہوگی۔ اللہ امام غزالی کے بارے میں تم نے سنا ہوگا، کتنے بڑے امام، جب وہ گئے نا ایک بزرگ کے پاس، بہت بڑے قابل تھے، بہت علم تھا، آج کے سینکڑوں عالم ایک طرف اور وہ عالم ایک طرف، تب بھی ان کا مقابلہ نہیں۔ مگر ایک فقیر کے پاس گئے، بولے پہلے وہ اندر کا جو شیطان ہے نا اسے ختم کرو، اندر کی جو انانیت ہے وہ ختم کرو۔ کہا کیا مطلب، کیسے ہوگا؟ بولے جو مدرسوں میں پڑھائی ہوتی ہے نا تو پہلے علم ہوتا بعد میں عمل ہوتا ہے، اور فقیروں کے پاس جو پڑھائی ہے پہلے عمل ہے بعد میں علم ہے، فرق یہ پہلے عمل بعد میں۔ کہا کیا کرنا ہوگا سرکار؟ بولے کھجور کی بوری سر پہ رکھو، چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو بھی نکل کے جائے اس کو ایک کھجور دور کہو، میرے منہ پہ تماچا مار۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 سال تک یہی کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد آئے، بولے کیا حال ہے؟ بولے اپنے اندر جو انا تھی وہ ختم۔ بولے ابھی نہیں، اب تمہارا سبق آگے بڑھ گیا۔ بولے اب کیا سبق ہے؟
بولے اب آپ کا یہ کام ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو گے مگر توجہ سے سننا، مگر نماز پڑھتے ہی دعا نہیں مانگو گے تم. پہلے آ جاؤ گے نماز پڑھتے ہی سب کی جوتیاں ترتیب سے اکٹھی کر کے رکھو گے. اتنا بڑا عالم، سب کی جوتیاں ترتیب سے. اگر کسی کی الٹی وغیرہ پڑی ہو ادھر ادھر ہو انہیں سنبھال کے رکھو گے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 سال یہ بھی کیا. جب پہچان گئے بولے بیٹا ابھی تمہارا سبق اور آگے آ گیا. کہا اب کیا ہے سرکار؟ کہا اب ایسے ہے کہ آپ کو کنویں سے پانی بھرنا ہے اور سب کو وضو بنوانا، اور جب جماعت کا ٹائم ہوگا سنت مؤکدہ وہ تو پڑھنی ہے، اور ٹائم پہ پہنچو گے وضو بنوا کر کے سب کو. اللہ اللہ یہ بھی 3 سال کیا، 3 سال تک. اب آ جاتے ہیں کہ اللہ والے اب امتحان ہوا. امتحان کیا ہوا؟ کلا وضو بنوا. جب وضو بنایا تو کیچڑ ہو ہی جاتی ہے. آج کل تو ٹیلز اور پتھر لگے، اس وقت تو نہیں تھے، مٹی تھی، کیچڑ ہو گئی. انہوں نے کیا کیا، اتنی زور سے ایسے کر کے کیچڑ میں پاؤں مارا، ان کے بھی کپڑے خراب اور ان کے بھی کپڑے خراب. اور کپڑوں کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ کپڑے خراب ہو گئے کون دھوگا؟ تو انہیں غصہ آنا چاہیے تھا، پاؤں انہوں نے مارا اور مجھے ہی ڈانٹ رہے. یہ کہنا چاہیے تھا غلطی تمہاری بوڑھے میاں ذرا ہوش میں آؤ، غلطی تمہاری ہے مگر نہیں کہا سرکار آپ کا پاؤں رکھ گیا، کپڑے میرے بھی آپ کے بھی خراب ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی دھوئے دیتا ہوں، میں ابھی ان کو صاف کیے دیتا ہوں. جیسے ہی انہوں نے کپڑے دھوئے نماز پڑھی اور بلایا او ابو بکر شبلی ادھر آؤ، تمہارا بچہ پاس ہو گیا، اب ان کے سر پہ امامہ رکھ دو. اندر کا شیطان ختم. یہ ساری چیزیں پہلے اپنے اندر سے انانیت ختم کرنی ہوگی. مگر انسان توبہ 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 اتنے ظلم پہ اترا پڑا، ایک دوسرے کی بس کاٹ پہ لگا ہوا، کاٹ پہ ٹولیاں بن گئی ہیں، ٹولیاں، جماعتیں بن گئی ہیں، جماعتیں. جماعتوں کا مطلب یہی جھگڑے والی اور یہ ساری چیزیں، ایک دوسرے کی مخالفت. پہلے اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ ہوتا تھا نا تو یہ پتہ نکالتے تھے گاؤں میں کہ اس کا مخالف کون ہے، دشمن کون ہے. تو اس کے گھر پہنچتے تھے رشتے والے، اس کے گھر کہ یہ بتاؤ تمہاری ان سے مخالفت ہے، تم صحیح بتاؤ گے، یہ بتاؤ فلانے کی بیٹی سے ہمارا رشتہ ہو رہا، بتاؤ ہم کر لیں نہ کر لیں، کیسے ہیں وہ لوگ، کیسی ہے لڑکی، کیا بات ہے. تو دشمن کے یہ جملے ہوتے تھے دیکھو میری 1 سال سے بول چال نہیں ہے، یا میں نے انہیں مارا انہوں نے مجھے مارا، جو بھی مخالفت ہوئی ہے، مگر بیٹی میں کوئی کمی نہیں، بیٹی میں کوئی. یہ دشمن کہتا تھا دشمن. اور آج پڑوس میں آپ پوچھ لیجئے اور کوئی بھی کمی نہیں ہے، تب بھی کہتے ہوائی اثر تھا، دورے پڑتے تھے، ایسے یہ کچھ ملے گا ہی نہیں. وہ دوست جو ساتھ میں رہنے والا وہ بھی آستین کا سانپ ہو گیا ہے. غداری ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہے. پیارے جب تک یہ نہیں نکالو گے، پہلے دوست ہوتا تھا اس لیے دوستی کرتے تھے تاکہ مدد مل جائے، نصرت مل جائے، اس کے ساتھ دینے لگے، اس کا دوسرا بھائی ہو جاتا تھا. یہ پرانے لوگ ہیں، ان سے پوچھو، دوست اگر ہوتا تھا نا تو دوست کی بہن کی اگر شادی ہوتی تھی تو دوست کی بہن اپنے بھائی کے دوست کو ایسا سمجھتی تھی جیسے سگا بھائی. اور یہ بھی اگر بھات دینے کا تو بھات دے رہا، گھر پہ اگر کھانے جا رہا تو جیسے بہن کو بھانجیوں کو پیسے دینا، ایسے یہ بھی پورے رویے اختیار کرتا تھا. ساری کی ساری چیزیں ایسے ہی.
مگر آج میری بہنیں بیٹھی ہیں، سن لینا یہ جملہ، آج یہ دوست نہیں ہے، شیطانیت پہ اترا ہوا ہے، آستین کا سانپ ہے۔ اگر یہ دوستی کر رہا ہے، سن لو جملہ کر رہا ہے، تھوڑی برداشت کرنی پڑے گی، اگر یہ دوستی کر رہا ہے، یہ ظالم ہے، یا تو اس کی بیٹی کی چکر میں کر رہا ہے، یا بیوی کے چکر میں، یا بہن کے چکر میں، اسے کوئی نہ کوئی لالچ ہے، یہ لالچی ہے، غدار ہے۔ یہ دوست کیسا دوست ہے جو دوست کی بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، کیا بات ہے حضرت؟ آج نیتیں بدل گئی، اندر گندگی بھر لی ہے، پہلے سنبھالو یہ وہ چیزیں جو خود کر سکتے ہو، پہلے سنبھالو، کتابیں پڑھو، آتا ہے سنو کہ پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے، سنا ہوگا تم نے؟ آج بچے کیا کرتے ہیں؟